الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت اور ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل بیت گرامی قدر حاضرین یہ گھر ہے جس گھر پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی جس گھر میں نبیوں کا امام رہتا تھا اور جس گھر میں فرشتوں کا امام اترتا تھا وہی لے کر یہ وہ گھر ہے جس کے صحن میں وہ شہزادے پلے اور جوان ہوئے جن کو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ فرمایا یہ حسن حسین کو عام جوان نہ سمجھنا اپنے جیسا نہ سمجھنا خود پہ قیاس نہ کر لینا یہ دنیا کے جوانوں کے سردار نہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ وہ پیارے نواسے ہیں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضرین گرامی جب ان کی سیرت پر میں نے غور کیا کہ جنت کے جوانوں کا سردار بچہ اگر دنیا میں پیدا ہو جائے تو اس کے کھیلنے کے لیے باغیچہ بھی جنت کا ہونا چاہیے تھا اس لیے حسین کے نانا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جب میرا نواسا کھیلنے کے لیے باہر نکلے گا
تو کوئی عام پارک نہیں ہوگا، کوئی چلڈرن پارک نہیں ہوگا، کوئی سیرگاہ اور تفریح گاہ دنیا کی نہیں ہوگی۔ جب حسن و حسین نے کھیلنا ہوگا تو آگے جنت کا باغیچہ بچھا ہوا ہوگا۔ جب گھر سے نکلیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے کھیلنے کے لیے، دہلیز سے باہر قدم رکھیں گے تو آگے جنت کا باغ ہوگا۔ اس ریاض الجنہ میں کھیل کر جوان ہونے والے بچے وہ جنت کے جوانوں کے سردار نہ ہوں گے تو اور کیا؟ اس باغیچہ جنت کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی، گھر کے آگے، تاکہ انہیں جانا نہ پڑے۔ جنتی بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو جنت مانگتے ہیں، رب سے سوال کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں دن رات زہد اور عبادت اور تقوی کے بعد وہ مانگتے رہتے ہیں الہا و زاریاں کر کر کے کہ ہمیں جنت دے دے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں دن رات جنت رب سے مانگتی رہتی ہے کہ مولا انہیں ہمیں دے دے، جن کی جنت مشتاق ہے۔ ان کی بھی نشاندہی مالک جنت نے، قاسم جنت نے فرمائی، جن کے نانا دنیا میں امتیوں میں جنت بانٹتے ہوں۔ سوچو، یہ غور طلب باتیں نہیں ہیں، یا کہ چھپی ہوئی کوئی پردے کی حجاب کی باتیں ہیں، یا کوئی قصے کہانیاں یا تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی نصوص صحیحہ ہیں اور اس پہ محدثین نے باب باندھے۔ کوئی حدیث کی ایسی بڑی کتاب نہیں ہے جس میں مناقب حسنین کا باب نہ ہو۔ اور یہ دونوں نواسے مرتبہ صحابیت پر بھی فائز ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب کمال یہ ہے کہ 5 سال کی عمر کے امام حسین اپنے نانا کی حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اس لیے محدثین نے روایت حدیث کا کرائیٹیریا یہ رکھ دیا کہ اگر 5 سال کا بچہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کی حدیث قبول کی جائے گی، کیونکہ امام حسین نے 5 سال کی عمر میں اپنے نانا سے حدیث روایت کی۔ یہ بھی اصول بنا، اور یہ وہ پہلو ہیں جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ 58-56 سال کے امام حسین، کیا بچپن کے 5 سال اور کربلا کا آخری سال یہی ان کی زندگی تھی؟ لوگوں، یہ نواسہ رسول وہ ہے جس نے پیدل پا پیادہ 25 حج کیے ہیں بیت اللہ۔ کوئی ہے جو سیرت اور اسوہ حسین کو کھنگالے اور وہاں سے موتی نکالے اور حسین کے نانا کی امت کو دے اور امت کو پتہ لگے کہ جب نانا یہ ہے تو نواسہ کیا ہو؟ اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا انا من الحسین کیا ہے۔ حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ آ گیا، میں حسین سے ہوں یہ سوالیہ نشان ہے۔ بس لوگ گھومتے رہتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اپنے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ یہ بات حسین بھی نہیں بتا سکتے، یہ صرف حسین کے نانا بتا سکتے۔ ہاں، یہ انہی کی شان اور انہی کا منصب ہے، کیونکہ اوپر والا نیچے والے کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ نیچے والا کھڑا گراؤنڈ فلور پہ کھڑا تو نہیں بتا سکتا تیسری منزل پہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ لنگر حسینی ہے جو آج میں بانٹ رہا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی امت حسین کی ہے تک نہیں پہنچی۔
جو پہنچے انہوں نے کہا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کا ایثار کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی تکمیل واقع کربلا میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول الزکی الرشید الطیب المبارک الصب الحسین ابن علی ابن ابی طالب نے کر کے دکھائی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معرفت کا ایک ایسا بحر بے کنار ہے جس تک جانے کے لیے کوئی علی حجویری چاہیے، جس کی تہ سے موتی نکالنے کے لیے کوئی غوث اعظم چاہیے، کوئی معین الدین چشتی، کوئی فرید الدین گنج شکر چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے محرم کے 10 دنوں تک محدود کر کے رکھا، اور صرف ماتم اور بین اور رونا اور پیٹنا اور اس تک محدود ہے۔ اس میں اصلیت اور حقیقت چھپ گئی۔ اس ماتم بین اور آہوزاری میں جس سے حسین کے نانا نے منع کیا، اس کو شعار نہ بنانا، دل کا درد آنکھوں سے چھلکے تو چھلکنے دینا۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ وہ بھی جلوہ گر ہیں آغوش مصطفیٰ میں، اور ادھر نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں سیدۃ النساء الجنہ، جن کے نانا قاسم جنت اور جن کی ماں سیدۃ النساء الجنہ، اور خود جنت کے جوانوں کے سردار۔ جناب جبریل امین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جبریل، ہاں حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ابراہیم سے بھی بہت، یہ بھی میرا لخت جگر ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، اور ان کو بھی بیٹا ہی فرمایا۔ نواسوں کو بھی ان ابنی ھذا سید، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹا کہا، اور پھر ابنائی ھذان ابنائی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ریحانتائی فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ان کو صرف چوما نہیں کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے۔ اور صحابہ جب پوچھتے تو فرماتے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ اب دونوں ہستیاں جلوہ گر، اور جبریل امین نے جب پوچھا تو فرمایا دونوں سے مجھے بڑی محبت ہے، تو عرض کیا حضور ان میں سے ایک کو رب مانگتا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے، آزمائش و امتحان کے یہ پہلو ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو آپ کا رب مانگتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ میری فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، تو میں اپنے رب کو اپنا بیٹا پیش کرتا ہوں۔
حسین کی جگہ پہ۔ اب اس میں بھی ایک راز تھا کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اور پیچھے حکم تھا ما کان ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بھی راز تھا۔ فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم جوان ہو جاتا تو نبی ہوتا، اور رب نے چونکہ تاج ختم نبوت میرے سر پہ سجا دیا ہے، اس لیے بچپن میں 18 مہینے کے تھے جب اپنے بیٹے کو پیش کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ حسین سے تو ابھی بہت کام لینا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا اپنے پاس۔ یہ بھی ادائیں تھیں۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایسا باطنی تعلق ہے جو کسبی نہیں ہے، یعنی این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، وہ ایسے شرف ہیں جو اللہ ہی دے تو مل سکتے ہیں، ویسے ممکن نہیں تھے۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی بخشا رب ذوالجلال نے پیدائشی طور پر حسنین کریمین کو، کہ پیدا ہوتے ہی اپنے محبوب کی شبیہ بنایا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو سر سے ناف تک نقشہ مصطفیٰ بنایا، اور امام حسین کو ناف سے نیچے تک تصویر محبوب بنایا۔ یہ اس لیے حسنین ہیں، حسنین، حسن میں 2 نقطے لگا دیں تو حسین ہے، حسین سے 2 نقطے ہٹا دیں تو حسن ہے۔ پیدائشی طور پر یہ شرف اور اعزاز عطا ہوا، اور جو ہی ولادت ہوئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ماں کے دودھ سے پہلے ان نواسوں کو اپنا لعاب نبوت چٹایا۔ یہ بھی ایک مناسبت تھی کہ طبیعت میں وہ میلان پیدا ہو جائے جو فیضان نبوت ہے، جو کمالات نبوت کا فیض ہے، وہ نصیب ہو جائے۔ پھر کانوں میں خود اذان کہی، اس کو بھی سنت بنایا، یہ نانا نواسے کے کان میں اذان دے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے، سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے۔ پھر خود عقیقہ فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوچھا علی، اب وہ باپ تھے تو یہاں بھی اصول پیش نظر ہے، باپ کا پہلا حق ہے کہ اپنی اولاد کا نام رکھے۔ یہاں مائیں ضد کر کے بیٹھی ہوتی میں نام رکھنا، فیشن ہے۔ بچے کے نام رکھنے کا رائٹ وہ باپ کے پاس ہے، وہ آگے جسے چاہے دے دے۔ ماں کو بھی اجازت لینا ہوگی باپ سے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے کون تھا؟ حضور علیہ السلام نے ان سے نہیں پوچھا، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا پہلے ہی سوچا ہوا تھا، شیر خدا فاتح خیبر اسد اللہ و اسد رسول ہی، انہوں نے اسی حساب سے حرب نام سوچا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حرب جنگ کو کہتے ہیں، میں نے یہ نام سوچا تھا اپنے بچے کا نام رکھوں گا حرب، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا حضور حرب نام سوچا ہے؟ تو فرمایا علی یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔
پھر جب امام حسین پیدا ہوئے تو کہتے ہیں میں نے کہا چلے دوسرا بچہ ہوگا تو اس کا نام حرب رکھ دوں گا۔ جب وہ پیدا ہوئے پھر یہی پروسیس ہوا، اور پوچھا کیا نام سوچا؟ علی۔ کہ حضور حرب نام سوچا۔ فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ اور ساتھ حضرت علی کو بتایا کہ علی میں نے تیرے بچوں کے نام عام نام نہیں رکھے، یہ نام عرب کی تاریخ میں پہلے کسی کا نہیں تھا، نہ کوئی حسن ہے عرب کی تاریخ میں، نہ حسین ہے۔ اور پھر بتایا کہ ادھر تیرے یہ بچے دنیا میں آئے، ادھر جبریل امین ان کے نام لے کر آئے، اور فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے، ایسے میرا بھائی ہے۔ اس لیے تیرے بچوں کے نام بھی ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پہ رکھ۔ وہ کیا نام تھے؟ شبیر اور شبر اور مشبر، تیسرے جو صاحبزادے تھے۔ محسن، امام حسن حسین کے تیسرے بھائی، چھوٹے جو پیدا ہوتے ہی بچپن میں شیر خارگی میں وصال فرما گئے۔ یہ تینوں بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کے ناموں پہ رکھے گئے، اور پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا گیا، اور ٹرانسلیٹر جبریل امین کا عبرانی نام ہے جبریل، انہیں عربی کر کے لاؤ۔ انہوں نے کہا حضور عربی میں حسن بنے گا اور حسین بنے گا، یہ نام رکھے ہیں۔ اور یہ وہ نام ہیں کہ غوث اور قطب بھی اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ مانگیں تو ان ناموں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ حضرت شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے جو قطبوں غوثوں کا وظیفہ ہے، اور وہ آج میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں برکت کے لیے، تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ مدینہ منورہ میں میں نے رمضان میں سید جلال الدین پاشا قادری دامت برکاتہم ان کو سنائی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے اور لخت جگر ان کے مزار شریف کے پاس اس علاقے میں، تو انہوں نے موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیا۔ شاہ ابو سعید ابو الخیر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مرا بدے تو خدایا دری خجستہ سفر، مرا بدے تو خدایا دری خجستہ سفر، ہزار نصرت و شادی ہزار فتح و ظفر، بحرمت سے محمد بحق کے چار علی۔ یہ سنی بتا سکتا ہے محمد کتنے ہیں، علی کتنے ہیں، حسن کتنے ہیں، حسین کتنے ہیں، اور موسیٰ اور جعفر کتنے ہیں۔ ہزار نصرت و شادی ہزار فتح و ظفر، بحرمت سے محمد بحق کے چار علی، بے دو حسن و حسین و بموسیٰ و جعفر۔ یہ ربائی ہے، اے اللہ تین محمد، چار علی، دو حسن اور ایک حسین اور ایک موسیٰ کاظم اور ایک جعفر صادق کے صدقے مجھے بخش دے۔ یا صدیق اکبر زندہ باد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے واسطے اور وسیلے دے کر غوث اور قطب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمتیں، جن کی شانیں رب کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور ان کی اداؤں کو قرآن بنا دیا۔ گھر کے اندر کوئی عمل کیا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا، یتیم کی داد رسی کی، کسی اسیر کی مشکل کشائی کی، تو رب کریم نے قرآن اتار دیا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور محبوب کو اطلاع کی بذریعہ وحی کہ حبیب دیکھیں آپ کے اہل بیت کی ادائیں کیسی محبوب ہیں اور کیسی پسندیدہ ہیں۔ حسنین کریمین کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ ایک دو گزارشات اور میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، پھر بعد میں کچھ چیزیں اور بھی تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ محبت کی جو ادائیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے لاڈ اور پیار فرما رہے ہیں تو ان کے منہ سے رال بہہ رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس رال کو بھی چاٹ لیا۔ اور ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے کہ یہ دونوں ہی شہزادے اپنے نانا جان کی طرف بڑھ رہے تھے، کشش تھی، ظاہری بھی تھی باطنی بھی تھی، تو کھینچتے تھے ادھر، چاہے نانا خطبہ ہی دے رہے ہوں منبر پہ، اتنے مانوس تھے، کوئی پردہ اور حجاب نہیں تھا، دونوں نے سرخ حلے پہنے ہوئے ہیں اور چھوٹی عمر ہے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کے صحن میں آ رہے ہیں، منبر شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خطیب الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ خطیب الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں، تو اب یہ دونوں نواسوں کو جب لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا کہ گر نہ جائیں، تو اسی دوران خطبہ چھوڑا اور منبر شریف سے نیچے اترے اور دونوں کو پکڑا، اٹھایا اور لے کے وہیں بیٹھ گئے، ان کو ساتھ بٹھا کے، اور فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمائے لوگو اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ دیکھو میرے جیسی ہستی بھی خطبہ دے رہی ہو تو چھوٹے بچوں کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بھی گفتگو اور خطبہ چھوڑ کے اتر آیا ہوں، تو عام بندے کا کیا حال ہے؟ بتانا مقصد یہ تھا، اس ادا میں بھی امت کی اصلاح کا پہلو تھا، دعوت و رشد و ہدا کا پہلو تھا، یہ نہ بھولا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہر ادا میں میسج ہے، اور ایک نہیں کئی ہیں، وہ پھر آگے جتنی کسی کی رسائی ہو، شعور ہو، عقل ہو، وہ اس میں سے اس کو نکال سکتا ہے، اخذ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تعلیم فرمائی کہ مال اور اولاد کے ساتھ ایسی محبتیں نہ پال لو کہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حجاب بن جائیں، اصل مقصد رہ جائے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا نماز میں، باجماعت نمازوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سجدے میں ہیں اور امام حسین یا امام حسن آ کے نانا کی پشت پہ سوار ہو۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سوار ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ حسین آ کے پشت پہ سوار ہیں، آپ سجدے میں ہیں، سارے نمازی صحابہ سب سجدے میں ہیں، لیکن حدیث روایت ہوئی، آپ غور کیجئے اس بات، شاید ذخیرہ حدیث میں یہ واحد حدیث ہے جو سجدے کی حالت میں روایت ہوئی ہے۔ کوئی دیکھتا تو بیان کرتا نا کہ کیا ہوا جب سجدہ طویل ہو گیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے 70 بار تسبیح پڑھ لی۔ کتنا طویل ہوا؟ 70 بار سبحان ربی الاعلی۔ یہ صحابہ جب کہتے تھے تو اور انداز سے کہتے تھے، ہماری طرح رٹتے نہیں تھے، بہت اہتمام سے، بہت ذوق سے، ٹھہر ٹھہر کے انجوائے کرتے تھے، ادا نہیں صرف کرتے۔ پاک ہے میرا رب اعلیٰ، میرا پالنے والا اور اونچی شانوں والا۔ ان اذکار کو انجوائے نہیں کیا تو سجدہ نہیں کیا، بس حاضری لگوائی۔
70 بار تسبیح ہو گئی، حسین نانا کی پشت پہ ہیں۔ اب صحابہ پریشان اور فکر مند بھی ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی کسی نماز میں بھی اتنی دیر، تو کبھی تو معاملہ خلاف معمول ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے بے چینی میں سر اٹھایا کہ خیریت ہو گئی، ایمرجنسی نہ ہو گئی۔ اس بے چینی میں کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو شہیدوں کا امام، نبیوں کے امام کی پشت پہ تھا۔ کہتے ہیں میں فوراً پھر سجدے کہ وجہ یہ ہے، سجدہ اس لیے طویل ہوا ہے، نماز مکمل ہوئی اور پھر اس صحابی نے یہ روایت حدیث بیان کی، کیا ہوا تھا باقیوں کو بھی بتایا اور امت تک بھی اس کو پہنچایا۔ ٹی وی پہ ہم پروگرام کر رہے تھے اور شیعہ سنی دونوں مسالک کے علماء بیٹھے تھے، تو ہوسٹ نے پوچھا کہ یہ بات تو بڑی پیاری ہے، لیکن اتنی دیر حسین علامہ صاحب کیا کرتے رہے اپنے نانا کی پشت پر؟ مطلب کوئی عام بچہ تھا جو صرف کھیل رہا تھا یا ٹائم پاس کر رہا تھا؟ سب سے انہوں نے پوچھا، سب نے کچھ نہ کچھ کہا۔ جب انہوں نے مجھے کہا نا تو میں نے کہا بھائی حسین اپنے نانا سے سجدے کا فیض لے رہے، کیونکہ نانا کو پتا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین نے وہ سجدہ کرنا ہے کہ جیسا سجدہ پھر قیامت تک اب کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا طویل سجدہ ہوگا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگوں کے خیال میں تو وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے، لیکن جو اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسین ابھی بھی سجدے میں ہے۔ نمازی سجدے میں جائے اور اسے پتا ہو کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو سر واپس نہیں آئے گا دھڑ کے ساتھ، تو پھر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ حسین تو ابھی سجدے میں ہی تھا نا، حسین تو ابھی سجدے میں تھا، اس لیے اقبال کو یہ کہنا پڑا مجبور ہو کے، بڑی نازک بات تھی۔ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبی ایک ضرب ید اللہ۔ جو سجدہ حسین کر گئے ہیں، اب حسین کے نام پہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا، اور جس کا سجدہ چھوٹ گیا اس کا حسین چھوٹ گیا۔ حسین دنیا سے جاتے ہوئے پوری امت کو یہ میسج دے کے گیا ہے کہ بچپن میں امام الانبیاء نے جو سجدے لمبے کیے تھے، اے میرے نانا کی امت، آج نواسے نے اس سجدے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سجدہ جو نانا نے سکھائے تھے طویل کر کر کے، اور ان سجود نبوت کا نور اور فیض ودیت کیا تھا وجود حسین میں، وہ اسی لیے کیا تھا تاکہ سجدوں کی آغوش میں حسین پلے اور جوان ہو، امام الانبیاء کے وجود کے ساتھ لپٹا ہوا ہو اور وہ سجدے میں ہو۔ سجدہ انتہائی قرب ہے، اس سے بڑا مقام قرب کوئی نہیں۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ تھا کہ آقا کریم امام حسین کو اپنے مسجود کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تو ویسے بھی دیکھتا رہتا ہے محبوب کو، جب محبوب سجدے میں ہو تو وہ عالم معراج ہوتا ہے۔ اس معراج میں نانا نے نواسے کو شامل کیا، سجدہ لمبا کر دیا کہ حسین جتنا فیض لے سکتا ہے آج لے لے، اور پھر تربیت بھی فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ سرکاری مال کا ایک کھجور اور چھہارا بھی
وہ اس پیارے اور لاڈلے نواسے کے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ بیت المال کے خزانے کو جو لوگ سرکاری خزانے کو شیر مادر سمجھتے ہیں، جو قوم سے کہتے ہیں ٹیکس دو کیونکہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اور اپنے اربوں پاؤنڈ کے فلیٹس باہر رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ پھر کافر لے لیں گے، سوئس بینکوں والے لے لیں گے۔ جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے مسلمان باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی مدد کریں، پاکستان میں کچھ بھیجیں، اور خود پاکستان میں بیٹھ کے اس کی مدد نہیں کر رہے۔ ان کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر حاکم وقت امام الانبیاء ہو اور بچہ حسین ہو تو بھی اجازت نہیں ہے کہ سرکاری خزانے کی ایک کھجور بھی اس بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ یہ اس تربیت کا فیض تھا کہ حسین نے پھر کربلا کے اندر پورا اتر کے دکھایا اور کائنات کو بتایا کہ سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ لا الہ کی جب بنیاد خطرے میں ہوتی ہے تو پھر حسین قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ وہ پھر مسندوں پہ نہیں بیٹھا کرتے، گدیوں پہ نہیں بیٹھا کرتے، پھر وہ مدینے اور مکے چھوڑا کرتے ہیں اور کربلاؤں میں جایا کرتے ہیں۔ یہ میسج ہے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں حسینیت پہ استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا